بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، تمام ناظرین کو راہ دین چینل میں دل کی گہرائی سے خوش آمدید۔ ناظرین، آج ہم آپ کو احادیث سنائیں گے، احادیث قدسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، میں تمام شرکائے میں سب سے زیادہ مستغنی ہوں جس شخص نے کئی عمل کیے اور اس میں میرے غیر کو شریک کیا تو میں اسے اس کے شرک کے حوالے کر دیتا ہوں۔ مسلم ابن ماجہ۔ حدیث قدسی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن سب سے پہلے جس شخص کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا، ایک وہ شخص ہوگا جو دنیا میں شہید ہوا ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنی نعمتیں یاد دلائیں گے، وہ ان کو اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھیں گے کہ تو نے میری نعمتوں کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اے اللہ، میں تیرے راستے میں جہاد کرتا رہا یہاں تک کہ شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو جہاد اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں ذرائع تمن کریجیس اور بہادر کہے، جو وہ دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ دوسرا وہ شخص ہوگا جس نے علم دین اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی ہوگی اور دوسروں کو اس کی تعلیم دی ہوگی۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات یاد دلائیں گے، وہ ان سب کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اسے پوچھیں گے کہ تو نے میرے انعامات کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ، میں نے علم دین اور قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی اور آپ کی خوشنودی کے حصول کے لیے دوسروں کو تعلیم دی۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو اس لیے علم حاصل کیا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا عالم کہے، اور قرآن کریم اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں بڑا قاری کہے، سو وہ دنیا میں کہا جا چکا۔ پھر اس کے بارے میں حکم دیا جائے گا اور وہ اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ تیسرا وہ شخص ہوگا جس پر اللہ نے اسوت کی ہوگی اور وہ ہر قسم کا مال و دولت اسے عطا کیا ہوگا۔ اسے اللہ تعالیٰ کے سامنے لایا جائے گا، اللہ تعالیٰ اسے اپنے انعامات کی یاد دہانی کریں گے، وہ ان سب کا اعتراف کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ تو نے ان انعامات کا کیا حق ادا کیا؟ وہ جواب دے گا کہ اللہ، میں نے کئی راستہ ایسا نہیں چھوڑا جہاں تجھے خرچ کرنا پسند ہو اور میں نے خرچ نہ کیا ہو۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم جھوٹ کہتے ہو، تم نے تو اس لیے خرچ کیا تھا کہ لوگ تمہیں سخی کہے، سو وہ کہا جا چکا۔ پھر اس کے بارے میں بھی حکم دیا جائے گا اور اسے منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ مسلم، ترمذی، نسائی۔ حدیث قدسی۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، تمہارا پروردگار اس چرواہے سے بہت خوش ہوتا ہے جو پہاڑ کے درمیان میں اذان دے کر نماز پڑھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے اس بندے کو دیکھو، یہ میرے ڈر سے اذان دے کر نماز پڑھ رہا ہے، میں نے اپنے بندے کی مغفرت کر دی اور جنت داخلہ طے کر دیا۔ نسائی۔ تو ناظرین، دین کی بات کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو نئے ہو تو سبسکرائب ضرور کریں۔ ملتے ایک نئے ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت۔ السلام علیکم، اللہ حافظ۔